جارج توہم پرست نہیں تھا، لیکن گاؤں والوں کی لوکس کے بارے میں باتیں سن کر اس پر شدید خوف مسلط ہو جاتا اور وہ اپنی مٹھیاں بھینچ کے رہ جاتا۔ ایک رات وہ اپنے مطب خانے سے فارغ ہو کر گھر پہنچا۔ دیکھا تو لوکس پنگھوڑے میں لیٹا ہوا تھا اور پاس بیٹھی مارتھا پنگھوڑے کی ڈور کھینچ رہی تھی اور محویت سے لوکس کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ اسے اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ جارج نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ آج اپنی پڑوسن مسز تھامسن آئی تھی اور وہ لوکس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھی۔ مارتھا نے افسردہ لہجے میں کہا۔ اچھا، کیا کہہ رہی تھی مسز تھامسن؟ جارج نے پوچھا۔ وہ کہہ رہی تھی بچہ غیر معمولی قسم کا ہے۔ اسے کون سی بات عجیب لگی؟ جارج نے پوچھا۔ وہ کہہ رہی تھی اس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، لیکن بھویں؟ کیا خاص بات ہے اس کی بھووں میں؟ وہ غیر معمولی طور پر گھنی ہیں اور ناک کے اوپر آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ تو یہ کون سی بڑی بات ہے مارتھا؟ تم خواہ پریشان ہو رہی ہو۔ وہ کہہ رہی تھی ایسی بھویں کم ظرف لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، اور ہمارے گاؤں میں کسی کی بھی ایسی بھویں نہیں ہے۔ اور تم خود سوچو، کیتھرین کی آنکھیں بھی ایسی نہ تھی اور نہ اس کے باپ ڈینی کی۔ جارج اس کی بات سن کر مسکرایا۔ ہو سکتا ہے اس کے دادا یا پردادا کی آنکھیں ایسی ہوں۔ چلو میرے لیے کھانا لگاؤ، بہت زور کی بھوک لگی ہے۔ پھر وقت گزرتا رہا اور 5-6 سال تک گاؤں میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ ایک رات جارج اور مارتھا اپنے کمرے میں سو رہے تھے تو اچانک انہیں لوکس کے چیخنے کی آواز آئی۔ پہلی بار لوکس کے اس طرح چیخنے کی آواز سن کر وہ دونوں بکھلا گئے اور بھاگتے ہوئے لوکس کے کمرے میں آئے۔ لوکس اپنے کمرے میں فرش پر بیٹھا ہوا تھا اور خوف سے کپکپا رہا تھا۔ وہ اب 7 سال کا ہو چکا تھا۔ جارج کو دیکھتے ہی لوکس اس سے لپٹ گیا۔ کیا ہوا؟ کیا کوئی برا خواب دیکھا؟ ہاں ماموں، میں نے بہت برا خواب دیکھا، لوکس نے کانپتے ہوئے کہا۔ مارتھا نے آگے بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور پیار کرتے ہوئے کہا، خواب تو صرف خواب ہوتے ہیں، اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہوتی لوکس۔ ہاں موم، مگر ایسا خواب میں نے پہلی بار دیکھا ہے، لوکس نے معصومیت سے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا۔ کیا خواب دیکھا تھا؟ جارج نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لوکس سوچتے ہوئے بولا، ٹھیک سے یاد تو نہیں، مگر میں نے دیکھا کہ میری 4 ٹانگیں ہیں اور میں ایک پہاڑ کی طرف دوڑتا جا رہا ہوں۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہاں ایک ہرنی کا بچہ تھا۔ میں نے اسے دبوچ لیا اور اس کی گردن پر کاٹ ڈالا۔ یہ سن کر جارج پر جیسے بجلی گری۔ لوکس اس سے دوبارہ لپٹ گیا اور روتے ہوئے کہا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ماموں، اس طرح کے خواب تو ہر کسی کو آتے ہیں لوکس، اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں، تم سو جاؤ۔ جارج نے لوکس کے بالوں میں ہتھیلی کو تھپتھپاتے ہوئے بظاہر سکون سے کہا، حالانکہ اندر سے وہ خود بھی خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اس نے مارتھا کو لوکس کے ساتھ سونے کے لیے کہا اور خود اپنے کمرے میں آ گیا۔ صبح لوکس اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ مارتھا نے ناشتہ لگایا۔ لوکس خوش خوراک تھا، سبزیوں کے مقابلے میں وہ گوشت بڑے شوق سے کھاتا تھا۔ آج بھی مارتھا نے اس کے لیے بھیڑ کے پائے بنائے تھے، جسے لوکس بڑے مزے سے کھا رہا تھا۔ مارتھا شفقت سے اسے کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور جارج بڑے غور سے اس کی حرکات نوٹ کر رہا تھا، جبکہ لوکس کھانا کھانے میں محو تھا۔ وہ مزے سے ہڈیوں کو چوس چوس کر ان کا گودا نکال کر کھا رہا تھا۔ دوسرے دن وہ اپنے مطب میں بیٹھا لوکس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے حد سے بڑی ہوئی بے چینی کا احساس ہوا۔ اس نے اٹھ کر اپنا مطب خانہ بند کیا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے ایک پرانی لائبریری سے بھڑمانسوں کے متعلق جتنی بھی کتابیں اور مواد نظر آیا وہ مطالعے کے لیے خرید لایا اور اپنے مطب میں آ کر مطالعہ کرنے لگا۔ یہ مرض دراصل بیکینتھروپی کی ایک قسم ہوتا ہے، جس میں انسان دماغی طور پر خود کو بھیڑیا یا کتا تصور کرتا ہے۔ دنیا کے تقریباً ہر حصے میں لوگ اس مرض میں اعتقاد رکھتے ہیں اور اب بھی رکھتے ہیں۔ سیلون سے آئس لینڈ تک اور آئس لینڈ سے سیلون تک ہر قدیم قوم میں اس مرض یا قلب ماہیت کے متعلق عجیب و غریب روایتیں مشہور ہیں۔ مثلا شمالی امریکہ میں ریچھ نما آدمی، افریقہ کے لکڑ بھگے، قسطنطینیہ کی کیٹ ویمن اور انڈیا کی چڑیلیں جو راتوں کو قبرستان میں جا کر مردوں کو کھاتی۔ مختصر یہ کہ ہر ملک میں ان عجیب و غریب مخلوقات کا خوف ہے۔ ان تمام ممالک کی قدیم اور بت پرست قومیں یقین رکھتی ہیں کہ آدمی راتوں کو لکڑ بھگا، چیتا یا بھیڑیا بن سکتا ہے اور بنتا ہے۔ جارج نے ایک اور کتاب میں پڑھا کہ 18ویں صدی میں فرانس میں بھڑمانسوں کی وبا پھیلی تھی، جس سے خاندانوں کے خاندان اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ پھر وہاں کی فوجوں نے ان کا خاتمہ کیا اور ہزاروں کی تعداد میں انہیں جلا دیا گیا۔ ان میں کچھ بھڑمانس دوسرے ممالک کی طرف بھاگ گئے۔
یہ بڑھمانس صرف راتوں کو اپنا شکار کرتے تھے، کیونکہ دن میں سورج کی تپش اور شعاعیں انہیں جلا کر بھسم کر دیتی تھی، اس لیے یہ دن کو غاروں میں چھپ جاتے۔ یہ دماغی طور پر ایک دوسرے سے رابطے میں ہوتے ہیں، پھر ایک مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ کسی بھی انسان کا خون پی کر، اس کا گوشت کھا کر اسے ختم کر دیتے ہیں، لیکن اگر اتفاق سے وہ انسان بچ جائے تو اس کے خون میں شامل اس بڑھمانس کے وائرس کی وجہ سے وہ بھی ایک بڑھمانس بن جاتا ہے اور خود ہی ان سے رابطہ کر لیتا ہے اور ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ ان کی خوراک صرف خون اور گوشت ہوتی ہے اور انسان ان کی مرغوب غذا ہوتی ہے۔ جارج رات گئے تک ان کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا، پھر اس نے کتابیں بند کر کے ایک طرف رکھ دی اور ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا کر ان کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ ممکن تھا کہ زمانہ قدیم کی یہ عجیب و غریب ہیبت ناک کہانیاں محض قصے یا اس دور کی توہمات ہوں۔ کیا قدرت کسی انسان کو کسی نہ کسی حادثے کے نتیجے میں بھیڑیا بنا سکتی ہے؟ لیکن کچھ بھی ہو، اس نے بڑھمانس اور بھیڑیوں کے بارے میں جتنی بھی علامات پڑھیں وہ لوکس میں نہیں تھی۔ لوکس سبزی بھی کھاتا تھا اور نہ ہی سورج کی شعاعیں اس کا کچھ بگاڑتی تھیں، کیونکہ اسے کسی بڑھمانس نے نہیں کاٹا تھا، اور ویسے بھی بڑھمانس تو چرچ اور مقدس پانی سے دور رہتے تھے، جبکہ لوکس تو ہر اتوار کو اس کے ساتھ چرچ جاتا ہے اور مقدس پانی بھی پیتا ہے۔ اس کے دل کو ایک تسلی ہوئی، لیکن پھر بھی وہ لوکس پر نظر رکھتا اور اس نے مارتھا سے کہا کہ وہ لوکس کے کھانے میں گوشت کم کر دے۔ مارتھا پریشان تھی کہ وہ لوکس جو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہتا تھا اب راتوں کو ڈرتا اور رونے لگتا۔ وہ ڈراؤنے اور خوفناک خوابوں کی شکایت کرتا، لیکن جارج نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ وہ ماہر نباتیات تھا۔ وہ دور دراز کے جنگلات سے جڑی بوٹیاں لاتا اور لوکس کے لیے دوائیں بنا کر اسے دیتا، اور پھر یہ عجیب بات ہوئی کہ لوکس کی صحت سدھرنے لگی۔ اب وہ بھیانک خوابوں کی شکایت نہیں کرتا تھا، یا شاید اب وہ ان خوابوں کا عادی ہو گیا تھا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جارج اسے 2 گھنٹے کے لیے خانقاہ بھی بھیجتا تھا، جہاں وہ مذہبی تعلیم بھی حاصل کرتا۔ لوکس ایک ذہین بچہ تھا۔ پڑھائی کے ساتھ وہ گاؤں کے لڑکوں کے ساتھ کھیل کود میں بھی حصہ لیتا تھا۔ اس کا صرف ایک دوست تھا، مورس، جو اس کا ہم عمر اور کلاس فیلو بھی تھا، جو ایک کسان کا بیٹا تھا۔ لوکس اور مورس گاؤں کے دوسرے لڑکوں کے ساتھ ریس کرتے، لیکن لوکس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جب دوڑتا تو جیسے اس کے پاؤں میں پر لگ جاتے۔ دوسرے بچے حسرت سے اسے دیکھتے۔ لوکس اب 12 سال کا ہو چکا تھا۔ جارج اسے سگے باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا اور اس کا خیال رکھتا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ لوکس کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن بھیجے گا، اور اس کے لیے اس نے ابھی سے رقم جمع کرنی شروع کر دی تھی۔ ایک رات جارج اور مارتھا سو رہے تھے کہ اچانک کسی آہٹ سے جارج کی آنکھ کھلی۔ اسے کسی خطرے کا احساس ہوا۔ اس نے مارتھا کی طرف دیکھا جو گہری نیند سو رہی تھی، اور وہ خاموشی سے اپنے بستر سے اٹھا اور اپنے کمرے سے نکل آیا۔ اسے لوکس کے کمرے سے عجیب آوازیں آ رہی تھی۔ شاید لوکس نیند میں خراٹے لے رہا ہو، لیکن وہ خراٹوں کی آواز تو نہیں ہے، یہ تو سوں سوں کی آوازیں ہیں، جیسے کوئی تھکا ہوا جانور ہانپتا ہے۔ وہ دبے قدموں دروازے کے قریب آیا اور دروازے پر کان لگا کر آوازیں سننے لگا۔ ایک دم جیسے خاموشی چھا گئی۔ اسے ایسے لگا جیسے اس جانور نے اس کی بو سونگھ لی ہو اور خاموش ہو گیا ہو۔ جارج کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اے خدا رحم فرما۔ اس نے اپنے سینے پر سلیب کا نشان بنایا اور آہستگی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ لوکس اپنے بستر پر سو رہا تھا اور کمرے کی کھڑکی جو باہر کی طرف کھلتی تھی وہ کھلی ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کی اور کمرے کو چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس نے لوکس کے بستر کے نیچے بھی جھانکا، لیکن اسے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ شاید یہ آوازیں کھلی ہوئی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ اس نے لوکس کی چادر ٹھیک کی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پھر وہ جیسے ہی واپس جانے لگا تو پیچھے سے لوکس نے اسے آواز دی، ماموں۔ جارج چونک کر رک گیا اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا تم جاگ رہے تھے؟ نہیں، آپ کی آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی، لوکس نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے ہر وقت تمہاری فکر رہتی ہے لوکس۔ ابھی میں نے کچھ عجیب آوازیں سنی تو تسلی کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں ماموں، بھیانک خواب تو مجھے اب بھی آتے ہیں، پر اب مجھے ڈر نہیں لگتا۔ میں خدا کی آیات پڑھ لیتا ہوں اور دوبارہ مجھے نیند بھی آ جاتی ہے۔ ہاں، ویسے بھی یہ کوئی خاص مرض نہیں ہے، اکثر لوگوں کو ایسے خواب آتے ہیں۔ بہرحال خدا نے چاہا تو تم جلد اپنے خوابوں سے چھٹکارا حاصل کر لو گے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جارج نے پھر پوچھا،
تمہارے دوست کیا کہتے ہیں اس کے متعلق؟ میں انہیں کچھ بتاتا ہی نہیں، لوکس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کبھی بھول کر بھی اپنے دوستوں سے ان خوابوں کے متعلق کچھ نہ کہنا، جارج نے کہا۔ یوں وقت گزرتا رہا۔ کم عمر لڑکے میں پھر لوکس بڑھ کر جوانی میں تبدیل ہو گیا۔ اس کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کا حسن اور ذہانت بھی بڑھتی گئی۔ 21 سال کی عمر میں وہ اس قدر حسین تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ یونان کے قبل مسیح کے بت تراش نے جیسے لوکس کو ہی ماڈل بنا کر دیوتا اپولو کا مجسمہ بنایا ہو۔ لوکس اور مورس کی دوستی بھی پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ وہ دونوں پڑھائی کے ساتھ ساتھ خوب موج مستی کرتے۔ وہ دونوں غریب ماں باپ کے بیٹے تھے، لیکن دونوں کے کچھ خواب اور سپنے تھے۔ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن جانا چاہتے تھے، اور آخرکار ایک دن ان کا خواب پورا ہوا۔ اگلی قسط کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیے تاکہ میری آنے والی اگلی قسط بر وقت آپ تک پہنچے۔